بسم الله الرحمن الرحيم ويجوز نسخ التلاوة والحكم جميعا ويجوز نسخ أحدهما دون الآخر لأن للنظم حكمين جواز الصلاة وما هو قائم بمعنى صيغته وكل واحد منهما مقصود بنفسه فاحتمل بيان المدة والوقت. بسم اللہ. نسخ جائز ہے، اس پہ بھی گفتگو ہو چکی ہے، اور نسخ کا محل کیا ہے اس پہ بھی بات ہو چکی ہے. نسخ کی شرط کیا ہے یہ بھی بیان ہو چکا. ناسخ کیا چیز بنتی ہے یہ بھی بیان ہو چکا. اب بات ہے کہ منسوخ کیا چیز ہوگی. نسخ کس پہ وارد ہوگا، یہاں پر منسوخ کی طرف اشارہ ہو چکا کہ منسوخ کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا. لیکن اس میں بات یہ ہوئی تھی کہ منسوخ ہوگا حکم. ٹھیک ہے نا. یہاں پر جو بات کر رہے ہیں وہ کچھ اضافی بات کر رہے ہیں. وہ اضافی بات کیا ہے؟ اضافی بات یہ کہ ایک ہے کتاب اللہ کی تلاوت، ایک ہے اس کا حکم. تو تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہو گئے یا کوئی ایک؟ تو ذہن میں رکھنا کہ بعض آیات وہ ہیں جو منسوخ التلاوت ہیں، منسوخ الحکم نہیں ہیں. بعض وہ ہیں جو منسوخ الحکم ہیں، منسوخ التلاوت نہیں ہیں. بعض وہ ہیں جو منسوخ التلاوت والحکم ہیں. بعض وہ ہیں جو غیر منسوخ التلاوت غیر منسوخ الحکم ہے. ٹھیک ہو گیا. تو لہٰذا یہ چار قسمیں ہو گئی. ایک وہ جو غیر منسوخ التلاوت غیر منسوخ الحکم، دوسری وہ جو منسوخ التلاوت منسوخ الحکم، تیسری منسوخ التلاوت غیر منسوخ الحکم، چوتھی غیر منسوخ التلاوت منسوخ الحکم. بات سمجھے؟ چونکہ اس بات کا پہلے بیان نہیں ہوا تھا، پہلے بات ہوئی تھی حکم کی. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ سمجھا جا سکتا تھا، یہ کہا جا سکتا تھا کہ شاید یہ تفصیل نہ ہو کہ منسوخ التلاوت ہے غیر منسوخ الحکم ہے، یا منسوخ الحکم ہے غیر منسوخ التلاوت ہے. یہ تفصیل پہلے بیان نہیں ہوئی تھی، وہ یہاں بیان کر. بات سمجھے؟ خلاصہ پھر سمجھے کہ نسخ جائز ہے، اس کا بیان ہو گیا. پھر اس کی شرط، اس کا محل، یہ باتیں بیان ہو چکی. ناسخ کیا ہوگا اس کا بیان ہو چکا. جب بیان کیا تھا نا کہ نسخ کا محل کیا ہوگا، تو اس میں اس بات کا بیان آ چکا کہ منسوخ کیا ہوگا. تو وہاں بتا دیا تھا کہ منسوخ ہوگا حکم، اور ایسا حکم جو محتمل وجود و عدم ہو. ایسا حکم شرعی جو محتمل وجود و عدم ہو، ایسا حکم. یہاں پر کس بات کا بیان کر رہے ہیں؟ یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ کبھی ایسی ہوتا ہے کہ آیہ مقدسہ منسوخ التلاوت ہوتی ہے لیکن منسوخ الحکم نہیں ہوتی. منسوخ الحکم ہوتی ہے، منسوخ التلاوت نہیں ہوتی. کبھی منسوخ التلاوت منسوخ الحکم دونوں طرح ہوتی ہے، اور کبھی غیر منسوخ التلاوت غیر منسوخ الحکم. بات سمجھے؟ تو یہ چار صورتیں بنتی ہیں آیات بینات. یہ تفصیل چونکہ پہلے بیان نہیں ہوئی تھی، یہاں پر انہوں نے بیان فرما دی. بات ہے یہ جائز ہے تلاوت اور حکم کا اکٹھے نسخ، اور جائز ہے دونوں میں سے ایک کا نسخ سوائے دوسری کے. اب ذہن میں رکھیں کہ منسوخ الحکم ہو، حکم پر نسخ وارد ہو، یہ بات تم سمجھ میں آتی ہے. تلاوت پر نسخ وارد ہو، یہ بات تھوڑی سمجھ میں نہیں آ رہی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کہا تھا نسخ وارد ہوگا حکم پر. نسخ وارد ہوگا حکم پر. تو اب یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں نسخ وارد ہوگا تلاوت پر. توجہ ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ اصل میں نظم قرآنی کے دو حکم ہیں. یہ تلاوت بھی حکم ہے، اور جو قائم بصیغت ہی ہے، قائم بمعنی صیغہ ہے، وہ بھی حکم ہے. نظم قرآنی کا ایک حکم نہیں ہے.
ایک ہے تلاوت، جی یہ بھی حکم ہے، جی اور مقصود بذات ہے، جی بھائی یہ پڑھیں گے اس پر مخصوص قسم کا ثواب مترتب ہوتا ہے، جی جی یہ پڑھیں گے تو آپ کی نماز جائز ہوگی. جی بات سمجھے نا؟ جی. آپ کو معنی آئیں یا نہ آئیں، جی آپ 3 آیات نماز کے اندر پڑھتے ہیں، آپ کی نماز درست ہو جاتی ہے. جی وہ 3 آیات فرض نہیں ہیں لیکن واجب تو ہے. جی بات آپ سمجھ رہے ہیں جی نہیں؟ جی اب آپ دیکھیں کہ اس کے معنی کیا ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. جی وہ 3 آیات قرآنیہ ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں تو نماز ہو جاتی ہے. جی وہ 3 آیات بھلے ایک آیت، بھلے ایک کلمہ مبارکہ آپ تلاوت کرتے ہیں، اس پر ثواب مترتب ہوتا ہے. جی جی بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ خود جو تلاوت ہے یہ حکم مقصودی ہے، جی اور ایک ہے قائم بے معنی صیغہ، جی جی جو الفاظ ہیں ان کے معنی کے ساتھ جو قائم ہے، جسے عام طور پہ حکم کہا جاتا ہے، وہ والا حکم. جی تو نظم قرآنی کا ایک حکم نہیں ہے، نظم قرآنی کے 2 حکم ہیں، جی اور دونوں مقصود بذات ہے. یہ کیوں کہا دونوں مقصود بذات ہے؟ اس لیے کہ بعض اوقات ایک مقصود بذات ہوتا ہے، دوسرا مقصود بذات نہیں ہوتا. جی عام آپ کے جو جملے ہیں، جی آپ کی عام جو گفتگو ہے، جی ہم یہاں پر مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی نہیں دے رہے، جی کیونکہ حدیث پاک جو ہے وہ ہمیں اس کے الفاظ مبارکہ کی برکت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن برکت اس کی ہوتی ہے. جی حضرت سیدی عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ تعالیٰ سے آپ کے جو تلمیذ ہیں وہ روایت کرتے ہیں، علی بریز کے اندر یہ منقول ہے. انہوں نے پوچھا، وہ کہتے تھے، ان کے شاگرد کہتے تھے، بھئی شیخ جو ہے ہمارے سید عبدالعزیز دباغ وہ تھے بالکل ان پڑھ، لیکن حدیث ان کی نگاہوں سے چپتی نہیں تھی، حدیث نہیں چپتی تھی. جب بھی حدیث پڑھتے تھے، ہم بیان کرتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ حدیث ہے. اور فقط یہ بات نہیں، یہ علی بریز کے اندر موجود ہے، میں نے پہلے بھی شاید بیان کیا ہے. حدیث پڑھتے تھے تو وہ پہچان لیتے تھے یہ حدیث ہے. حدیث قدسی پڑھتے تھے تو پہچان لیتے تھے کہ حدیث قدسی ہے اور عام حدیث نہیں ہے. قرآن عظیم کی جو آیت مبارکہ ہے یہ پڑھتے تھے تو جان لیتے تھے قرآن کی آیت ہے. تو ہم نے ان سے اس بارے میں جب پوچھا تو گفتگو کا خلاصہ میں بتا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ عام آدمی جب گفتگو کرتا ہے تو اس کی زبان سے، اس کے منہ سے فقط بات نکلتی ہے، لیکن جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑتا ہے تو منہ سے ساتھ نور نکلتا ہے. یہ جو نور ہے اس سے میں پہچانتا ہوں. اس کی مثال بھی یوں انہوں نے دی کہ بھئی دیکھو نا، عام حالات میں آپ بات کرتے ہیں تو منہ سے بات نکلتی ہے، سردی میں بات کرتے ہیں تو بات بھی نکلتی ہے، بھاپ بھی نکلتی ہے. اب کسی کو اگر سردی کا احساس نہ ہو تو آپ کی بات کو دیکھ کر اندازہ کر سکتا ہے کہ بات سردی کے موسم میں آپ نے کی ہے. آج کے حالات کے حساب سے کو بھئی آپ کی ریکارڈنگ ہو گئی، آپ نے سویٹر وغیرہ نہیں پہنا ہوا تو پھر بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے آپ کی، تو کسی نے دیکھا، وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کی آواز نکل رہی ہے، ساتھ بھاپ نکل رہی ہے، وہ سمجھ لے گا کہ اگرچہ اس نے نہیں پہنے ہوئے، گرم کپڑے نہیں پہنے ہوئے، یہ انداز تو وہ بنا رہا ہے جیسا کہ گرمی کا موسم ہو، لیکن یہ بات سردی کی ہے کیونکہ منہ سے بھاپ نکل رہی ہے. تو سید عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہ سے نور نکلتا ہے ساتھ، لیکن جب قرآن عظیم کی تلاوت کرتا ہے تو نور اور نوعیت کا، حدیث قدسی تو نور اور نوعیت کا، اور حدیث رسول تو نور اور نوعیت کا. یہ میں نے اس لیے کہا کہ مثال دی میں نے عام گفتگو کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گفتگو کی مثال ہم نہیں دے رہے کہ بھئی اس کلام کے ساتھ کوئی خوبی مترتب نہیں ہوتی. ہمیں سمجھ نہ آئے تو یہ ہماری کم فہمی ہے، لیکن حدیث رسول ہے. اب دیکھیں نا جی، بات طویل ہو جائے گی کہ جن کی گفتگو 1000 سال بعد بھی بات کی جائے تو بات تمہارے منہ سے نکلتی ہے تو ساتھ نور نکلتا ہے. تو اب لوگوں کو یہ ٹینشن بنی ہوئی ہے کہ حضور کی ذات والا نور ہے یا نہیں ہے. لوگوں کو یہ پریشانی بنی ہوئی ہے. 1000 سال بعد آپ بات کرو، الفاظ تو آپ کے ہیں، لیکن صرف یہ کہ
अल्फाज नबविया का, कलिमात नबविया का परताव है, बस इतनी सी बात है। कलिमात नबविया का परताव है, जब मुंह से निकल रहे हैं तो पता साथ उनके नूर निकल रहा है, उनकी अपनी नूरानियत है। समझो बात। लिहाजा जो मकाम और मर्तबा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब को अता फरमाया, अक्लों में आने वाली बात नहीं है। लिहाजा ज़ात रसूल के बारे में ये तनाज़ो नहीं बनना चाहिए कि आपको अल्लाह ने फलां दिया और फलां नहीं दिया, फलां दिया फलां नहीं दिया। बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तो एक किस्सा मुख्तसर, ठीक है ना। और जैसे बुसीरी अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि भाई दा मद्दातुन नसारा फी नबीहिम, जो नसारा ने अपने नबी के बारे में कहा वो छोड़ दे, वो न कहे, और बाकी जो कहता है तो हुजूर की शान में कह ले, ठीक है ना। बाकी जो हो सकता है तुम कह लो, वो वाला ना कहो, ठीक है। तो बहरहाल बात क्या है कि हम आम जो जुमला कहते हैं, हमारी गुफ्तगू मकसूद नहीं होती, अल्फाज मकसूद नहीं होते। क्या मकसूद होते हैं? उसके माना मकसूद होते हैं। बात समझे? लिहाजा अगर आपने एक बात किसी को बतानी है, समझानी है, तो आप गौर करें। जरूरी नहीं है कि आप मुंह से बोले, खाली इशारा कर दे, बात उसको समझ में आ गई, बात पूरी हो गई। लिख कर दे दे, बात पूरी हो गई है। बोल दे जब भी बात पूरी हो गई है। तो आप अभी मोबाइल यूज करते, टेक्स्ट कर दे, जब भी बात पूरी हो गई। बात समझ रहे हो? इसलिए कि गुफ्तगू मकसूद बिजात नहीं है। मकसूद बिजात वो माना है जो उससे मुस्तफाद है, लेकिन कलाम इलाही का ये मसला नहीं है। इसलिए कहा कि जो कायम बेमाना सीगा है वो भी मकसूद बिजात है, और खुद जो तिलावत है वो भी मकसूद बिजात है। जब दो हुक्म है तो हमने कहा था ना, नस्ख वारिद होते हुक्म पर, दो हुक्म है तो किसी पर भी वारिद हो सकता है। बात समझे? क्योंकि नज्म के लिए दो हुक्म है, नमाज का जवाब, नमाज का जवाज, और वो जो कायम है उसके सीगा के माना के साथ, और उनमें से हर एक मकसूद बेनफ्सी ही है। कोई एक मकसूद बेनफ्सी होता तो फिर बात होती, यहाँ दोनों मकसूद बेनफ्सी है। तो एहतिमाल है मुद्दत और वक्त के बयान का। वज़ियादतु अला नस्ख़ नस्ख़ुन इंदना खिलाफ़न लिश्शाफ़ी रहिमहुल्लाह लिअन्न बिज़ियादति यसीरु अस्लुल मशरूअ बअदल हक़्क़ि वमा लिल बाद हुक्मुल वुजूदि फ़ीमा यजिबु हक़्क़न लिल्लाहि लिअन्नहु ला यक़बलुल वस्फ़ बितजज़्ज़ी हत्ता अन्नल मुज़ाहिर इज़ा मरिद बाद मा साम शहरन फ़अतम सलासीन मिस्कीनन लम युजज़िही फ़कानत ज़ियादतु नस्ख़न मिन हैसुल माना वलिहाज़ा लम यजल उलमाउना रहिमहुमुल्लाह क़िराअतुल फ़ातिहति रुकनन फ़िस सलाति बिख़बरिल वाहिदि लिअन्नहु ज़ियादतुन अला नस्ख़ व अबौ ज़ियादतन नफ़ी हद्दन फ़ी ज़िनल बिक्रि व ज़ियादत तहारति शर्तन फ़ी तवाफ़ि ज़ियारति व ज़ियादत वस्फ़िल सिफ़तिल ईमानि फ़ी रक़बतिल कफ़ारति बिख़बरिल वाहिदि वल क़ियास। ज़हन में रखें, आगे एक नई बात शुरू हो रही है कि वल्लज़ी यत्तसिलु बिस्सुनन अफ़आल रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस बात से पहले एक ज़िम्नी मसला, ये ज़िम्नी मसला, इसका ताल्लुक किससे है? इसका ताल्लुक है नस्ख के बाब से, बाब तब्दील से। जी। तो वो क्या है? वो है कि ज़ियादत बर नस्ख। पहले बात हुई है नस्ख की, अब बात कर रहे हैं ज़ियादत बर नस्ख की। ज़ियादत बर नस्ख के बारे में कह रहे हैं कि भाई ज़ियादत बर नस्ख हमारे नज़दीक ज़ियादत बर नस्ख भी नस्ख है। समझ रहे हो बात? इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला के नज़दीक ज़ियादत बर नस्ख नहीं है। हमारे नज़दीक ज़ियादत बर नस्ख जो है नस्ख है। इतनी बात समझी नहीं समझी? आप कह सकते हैं इससे पहले उन उमूर का बयान हुआ जो बिल इत्तिफाक नस्ख हैं। अब उस अमर का बयान कर रहे हैं जो बिल इत्तिफाक नस्ख नहीं है, लेकिन इंदना नस्ख है। हम कहते हैं वो नस्ख है। तवज्जो है?
اپنی دلیل سمجھے ہم کیوں کہتے ہیں. جی جی توجہ ہے. جی کیا زیادت بر نص، کیا زیادت بر نص. زیادت بر نص، جی کیا زیادت بر نص. زیادت بر نص. زیادت بر نص نسخ کیوں ہے؟ جی جی بات پہ غور کرنا. بات یہ کہ زیادت بر نص سے نص کیا ہوتی ہے؟ باز بن جاتی ہے. جی جب کوئی چیز زائد ہوگی جی. نص پر جی تو پھر نص باز ہی بن جائے گی. جی کیونکہ کل تو وہ نص اور وہ جو زیادت ہے جی ان کو ملا کر کل بنے گا. جی ایسے ہی ہے. جی تو نص پھر باز ہوئی. جی ما ثبت بالنص کل کا باز بن گیا نا. جی زیادت بر نص سے نص ہو گئی بعد، جی نص بن گئی باز. جی جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی کہ نص بن گئی باز، حقوق الہیہ میں باز معدوم کے حکم میں ہوتا ہے. جی جی یہ ضابطہ ذہن میں رکھیں. جی جی حقوق الہیہ میں باز معدوم کے حکم میں ہوتا ہے. اتنی بات آپ سمجھے. جی توجہ ہے. جی آپ سمجھے حقوق الہیہ میں بعض معدوم کے حکم میں کیسے ہوتا ہے. جی. آپ سمجھ لے بھائی آدھا وضو کر کے نماز پڑھو تو کہو بھائی چلو تھوڑی بہت ہو گئی ہے، ایسے کوئی کہے گا؟ نہیں نہیں آپ نے پورا وضو کر لیا اور دائیں پاؤں بھی دھو لیا، بائیں پاؤں کی ایک انگلی چھوڑ کے بائیں پاؤں دھو لیا، انگلی کا ناخن چھوڑ کے باقی پاؤں دھو لیا، بولو وضو ہو گیا؟ نہیں. بھائی چلو لیل اکثر حکم الکل کر لے. کہا نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا. جی یہ لیل اکثر حکم الکل والا ضابطہ بھی یہاں جاری نہیں ہو رہا. جی جی کیوں؟ یہ حکم یہ حق الہی ہے. جی آپ نماز پڑھ لو، 3 رکعت پڑھ لو، 1 رکعت چھوڑ دو. جی 2 رکعت پڑھ، 2 رکعتوں میں سے پہلی پڑھ لو، دوسری کا جو ہے نا وہ آپ قیام کر لو، رکوع کر لو، سجدے چھوڑ دو. تو کیا کہا جائے بھی چلو جتنی پڑھی وہ تو ہوئی ہے؟ وہ بھی نہیں ہوئی. جی یہ ضابطہ ذہن میں رکھیں جی جی کہ جو متجزی ہے، جو باز ہے، اس کے لیے وجود کو حکم ہوتا ہے. جی جی لیکن حقوق العباد میں، جی جی حقوق اللہ میں نہیں، جی جی حقوق الہیہ میں بعض معدوم کے درجے میں آتا ہے. جی بات سمجھ رہے ہو؟ جی جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب زیادت پر نص سے نص کیا ہو گئی؟ باز بن گئی. جی اور حقوق الہیہ میں باز کیا ہے؟ وہ معدوم ہے. تو پھر زیادت کی وجہ سے نص کا جو حکم ہے وہ درجہ عدم میں جا چکا. جی یہی تو نسخ ہے. جی سمجھ رہے ہو بات کو؟ جی جی. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں زیادت بر نص جو ہے یہ نسخ کے درجہ میں ہے. جی جی بات آپ سمجھے؟ جی جی. دوبارہ سمجھے توجہ سے. بات یہاں سے کر رہے ہیں زیادت بر نص کی. جی. زیادت بر نص جو ہے یہ نسخ ہے. یہ کیوں اتار دی ہے یہاں سے آپ نے؟ جی اس کو روکے. تو جو زیادت بر نص ہے ہمارے نزدیک نسخ ہے. نسخ کیوں ہے یہ بات سمجھیں. اس لیے کہ زیادت بر نص سے جو نص ہے وہ باز بن جاتی ہے. جی زیادت بر نص سے جو نص ہے وہ بعد الشیء بن جاتی ہے، جی. بعد الحکم بن جاتی ہے. جی کیونکہ وہ جو زیادت آ گئی. اب آپ دیکھیں فقرؤ ما تیسر من القرآن، فقرؤ ما تیسر منہ. جی جی تو اب یہ فرمایا اب یہ جو بھی میسر ہو. اب فاتحۃ الکتاب کو جب آپ فرض لازم کہیں، فرض کا درجہ دیں، تو اب یہ جو مطلق ہے یہ تو اس کا باز بن گیا. جی سمجھے بات کو؟ جی جی. کیونکہ وہاں پر فرما دیا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا پڑے گی، جی سورہ فاتحہ پڑھنا پڑے گی. تو حقوق الہیہ میں بعد الحکم معدوم کا درجہ رکھتا ہے. جی اس کی مثال میں نے آپ کو دی کہ اگر کوئی 2 رکعت ادا کر لے، مکمل نہ ادا کرے اور سجدہ چھوڑ دے، دونوں سجدے چھوڑ دے، پہلی رکعت پوری کر لی، دوسری رکعت کا قیام اور رکوع کر لیا، اس کے بعد چھوڑ دیا، تو اب یہ
بعد المعدہ تو اس نے پورا کیا جی لیکن اس کی نماز سرے سے نہیں ہوئی. جی جی بھائی کچھ تو پڑھا, جی کوئی تو حکم لگا دو, نہیں کوئی بھی نہیں. عام آدمی کے آپ نے 1000 روپے دینے 950 دے دیں تو 950 ہو جائیں گے. جی جی یہ نہیں کہ 50 چھوڑنے کی وجہ سے سارے رائے گاہ جائیں گے, یہ بات نہیں. جی جی لیکن حقوق العباد میں بعض المعدہ کے ہے وہ معدوم کے درجہ میں ہوتا ہے. جی جی جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب زیادت پر نص سے جو نص ہے وہ بعض کے درجے پر آ جاتی ہے اور حقوق الہی میں بعض معدوم کے درجے پر ہوتا ہے. جی جی تو اب گویا کہ نسخ درجے عدم میں آ گئی, یہی نسخ ہے. جی جی بات سمجھے ہو؟ جی جی. مانا کریں. اور زیادت پر نسخ ہے ہمارے خلاف شافعی علیہ رحمہ کے, کیونکہ زیادت سے کیونکہ زیادت سے ہو جاتا ہے اصل مشروع. اصل مشروع یعنی جو نص سے ثابت ہو رہا ہے. جی جی ٹھیک ہے. حق کا باز, حق کا باز. بھائی باز تو ہے نا, جی جی تو پھر آپ اس کو درجہ نسخ پہ کیوں لا رہے ہیں؟ جی اس کا جواب, اور نہیں ہے باز کے لیے وجود کا حکم. وجود کا حکم بے ایسا تو نہیں ہے, باز کے وجود کا حکم تو ہے. جی 1000 روپے دینے ہیں 950 دے دو, جی 100 بھی بھلے دے دو جب بھی وہ ہو گئے. جی آپ کیسے کہتے ہیں بھی ومال الباد حکم الوجود, جی. اس کو جواب دیتے ہیں ان امور میں جو واجب ہیں واجب ہے حق الہی کے حق لیے, الہی کے کیونکہ حق اللہ نہیں قبول کرتا نہیں قبول کرتا. وصف تجزی کو. وصف تجزی کو. ٹھیک ہو گیا. جی. اس کے آگے مثال بھی پیش کر رہے ہیں کہ ایک شخص ہے, اس نے زہار کیا, اب زہار کے بعد وہ کفارہ ادا کرنا چاہ رہا ہے تو 30 روزے اس نے رکھ لی. جی 30 روزے اس نے رکھ لیے. 30 روزے رکھنے کے بعد بیمار پڑ گیا, اس نے 30 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا. جی ذہن میں رکھنا, نہ روزے نہ کھانا, جی نہ روزے نہ کھانا. جی سمجھو بات کو, جی. کیونکہ یہ تجزی ہے. جی 30 روزے اور 30 مسکینوں کو کھانا. جی تو اب اگر یہ اس کو مکمل کیا جائے تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس باز کو اس باز کے ساتھ ملا کر, لیکن یہ حقوق الہی سے, جی. حقوق العباد سے ہے نہیں. جی. حقوق الہی میں کہ تجزی نہیں ہے. جی حتیٰ کہ کہ مظاہر ہے مظاہر یعنی زیار کرنے والا جب جب بیمار ہو جائے بیمار ہو جائے, 1 مہینہ روزے رکھنے کے بعد تو کھلا دے 30 مسکینوں کو, اس سے کفایت نہ کرے گا تو ہو جائے گی زیادت نسخ معنی کے اعتبار سے. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب آ جائیں اس بات کی طرف کہ سورہ فاتحہ آپ فرض قرار نہیں دیتے نماز کے اندر. جی سورہ فاتحہ نماز کے اندر فرض قرار نہیں دیتے. جی اسی طرح جو اگر کنواری اور لڑکی کنوارا لڑکا بدکاری کر لیتے ہیں تو ان کی سزا ہے 100 کوڑے. جی لیکن جو ایک روایت میں یہ موجود ہے کہ تقریبا عامن 1 سال کی علاقہ بدری, اس کو بطور حد ہم تسلیم نہیں کرتے. جی اس کو بطور حد ہم تسلیم نہیں کرتے. جی سمجھے بات کو. جی. اسی طرح جو ہے طواف کعبہ, جی اس میں جو طہارت ہے اس کو بطور شرط نہیں تسلیم کرتے. جی اسی طرح جو ہے ایمان کی شرط, جی ایمان کی شرط کس میں؟ غلام کی آزادی میں. ایک غلام آزاد کیا جا رہا ہے کفارے قتل میں. جی کفارے قتل سے ہٹ کے کفارے یمین ہے, کفارے زیار ہے, اس میں ایمان کی شرط ہم لازم قرار نہیں دیتے. جی بات آپ سمجھے نہیں جی. سمجھے؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی سب کی وجہ ایک ہی ہے, اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ یہ زیادت برنس ہے. جی یہ زیادت برنس ہے. قرآن عظیم نے فرمایا فخر و ما تیسر من القرآن, ما تیسر جو بھی آسان ہے, جی یہ مطلق ہے. جی اب من لم یقرأ فاتحۃ الکتاب فلا صلاۃ لہ, جی یہ زیادت برنس ہے. جی سمجھے بات کو؟ جی. جب یہ زیادت برنس ہے, اگر یہ خبر مشہور ہو تو ٹھیک ہے, خبر متواتر اور مشہور سے زیادت برنس جائز ہے. جی. جب یہ خبر واحد ہے تو لہٰذا یہ زیادت برنس جائز ہے. جی. کیوں؟ نسخ ہے. جی اور نسخ قرآن جو ہے
وہ خبر روایت سے نہیں ہو سکتا. جی جی بات سمجھے. اسی طرح جو فرمایا تغریب عام. اب تغریب عام قرآن عظیم میں الزانی والزانی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ. جی جی توجہ ہے. جی وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پر فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ فرمایا. جی تغریب عام کا بیان نہیں ہے. جی 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 جی. تو اب تغریب عام خبر روایت کے ذریعے اگر ہم زیادت پر نسخ کرتے ہیں تو یہ نسخ کے درجے میں ہے اور خبر روایت سے جائز نہیں ہے. جی جی اسی طرح جو ہے طواف کے اندر طہارت کی جو شرط ہے، یہ جو فرمایا نا کہ الطواف بالبیت صلاۃ او کما قال، کہ بیت اللہ کا طواف جو ہے وہ نماز جیسا ہے، مطلب جیسے نماز کے اندر طہارت ضروری ہے طواف کے اندر بھی طہارت ضروری ہے. جی وہ جو ہے جی ذہن میں رکھنا، یہ جو شرط ہے یہ خبر واحد کے ذریعے ہم نہیں لگا سکتے کہ اس میں اس طواف کی قرآن عظیم سے بعض طواف کا بھی طواف ثابت ہے. جی جی ٹھیک ہے نا. جی. قرآن عظیم سے طہارت کی شرط ثابت نہیں ہے. جی. جب قرآن عظیم سے طہارت کی شرط ثابت نہیں ہے تو ہم اس پر قیاس کرتے ہوئے، نماز پر قیاس کرتے ہوئے ہم نہیں کر سکتے. یا قیاس کے بجائے اگر اس حدیث کو بھی لے لیں جس میں کہا کہ طواف بالبیت صلاۃ، جی تو یہ بھی خبر روایت ہے. لہذا اس کی وجہ سے بطور شرط نہیں، ہم بطور شرط نہیں اس میں اضافہ کرتے. جی. بطور شرط اضافہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں وہ نہ کرے، اس کی طہارت کی اہمیت ہی نہیں ہے. جی طہارت کی اہمیت ہے لیکن اس درجہ کی اہمیت نہیں ہے کہ اگر اس نے بغیر طہارت کے طواف کیا تو طواف سرے سے ہوگا ہی نہیں. جی بات سمجھے. جی. اسی طرح کے کفارہ یمین جو ہے، کفارہ قتل جو ہے، اس کے اندر ایمان کی شرط ہے. جی اب اس پر قیاس کرتے ہوئے کفارہ یمین، کفارہ زہار، اس میں شرط قرار دینا کس کو؟ اس میں شرط قرار دینا صفت ایمان کو، جی جی. رقبہ مؤمنہ قرار دینا. یہ اس پر قیاس کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں یہ اضافہ نہیں کر سکتی کیونکہ یہ زیادت پر نسخ ہے جو نسخ ہے. جی جی اور نسخ کیا ہے؟ کتاب اللہ کا نسخ خبر متواتر خبر مشہور سے تو ہو سکتا ہے، خبر واحد اور قیاس سے نہیں ہو سکتا. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اسی لیے نہیں بنایا ہمارے علماء نے فاتحہ کی قرات کو رکن نہیں بنایا. جی جی واجبات سے ہے، رکن نہیں ہے. نماز کے اندر 7 خبر روایت کے ساتھ، کیونکہ یہ زیادت بر نص ہے. اور انکار کیا نفی کی زیادتی کا. نفی سے مرادی شہر بدری، علاقہ بدری. بطور حد، یہ جو انکار ہے بطور حد ہے، جی جی یہ انکار حدیث نہیں ہے. جی مطلب ہم کہتے ہیں یہ حدیث میں بطور حد اضافہ نہیں ہے، بطور سیاست ہے. جی جی ٹھیک ہے. جی کنواری کی بدکاری میں اور طہارت کی زیادتی کا بطور شرط، یہ جو انکار ہے وہ بطور شرط کا انکار ہے. ٹھیک ہے نا. طواف زیارت میں اور صفت ایمان کی زیادت کا رقبہ کفارہ میں 7 خبر روایت اور قیاس کے. ہاں، یہ خبر روایت کا تعلق پچھلے 3 امور کے ساتھ ہے، قیاس کا تعلق یہ آخری امر کے ساتھ ہے. ٹھیک ہو گیا.